جی دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آتی ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بخاری شریف کی روایت بتائی، اب میں آپ کو ابو داؤد شریف کی ایک اور روایت بتا رہی ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دیوار وغیرہ نہ گر جائے، یا وہ کسی گڑھے یا غار میں نہ گر جائے، یا کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ البتہ جب حکم الہی آتا ہے، یعنی اللہ کا حکم آتا ہے کہ کوئی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی طرف سے جب حکم آتا ہے تو وہ حفاظت کرنے والے فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ اللہ نے جو فرشتے انسان کے ساتھ لگائے ہیں وہ فرشتے انسان کو ہر مصیبت سے بچاتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اچانک ہی کسی چیز سے بچ جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بال بال بچ گیا میں تو، کسی چیز کے سے، کہیں گرنے سے، کہیں پھسلنے سے، کسی ایکسیڈنٹ سے، یا کسی چیز کے اوپر گرنے سے جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بال بال بچ گئے۔ حالانکہ وہ بال بال بچنا کیا ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے فرشتوں کی حفاظت کہ فرشتے اس مقام پر انسانوں کو کیا کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ ہاں جب اللہ ہی کا حکم آ جائے کہ اس بندے کو اس تکلیف میں مبتلا کرنا ہے تو وہ فرشتے کیا ہوتے ہیں، پھر وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے جو محافظ فرشتے بنائے ہیں، حفاظت والے، یہ انسان کو صرف دنیاوی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نہیں بچاتے کہ دنیا کی آزمائشوں سے انسان کو بچائیں، بلکہ وہ انسان کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں۔ گناہوں سے بچانے کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور گناہوں سے انسان کو کس طرح بچاتے ہیں کہ وہ فرشتے دل کے اندر نیکی کے جذبے پیدا کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارا دل جو ہے کتنا نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ بس جو ہے اچھے اچھے کام کریں، اور اس طریقے سے تو یہ بھی اللہ نے جو فرشتے بنائے ہیں نا، تو یہ فرشتے انسان کو نیکی کی طرف کیا کرتے ہیں، راغب کرتے ہیں۔ اور یہ روایت میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ، ایک شیطان لگایا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور فرشتہ انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ پھر جو انسان نیکیاں کرتا ہے زیادہ تو اس کا فرشتہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور شیطان جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، اور شیطان پھر اس کو گناہ کی طرف راغب بھی کرتا ہے، وسوسے بھی ڈالتا ہے، لیکن وہ انسان جو ہے شیطان کے جال میں نہیں آتا۔ اور جو گناہ زیادہ کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے پھر وہ نیکی کا فرشتہ پھر بھی اپنا کام کرتا ہے کہ اس کے دل میں نیکیوں کی فکر ڈالتا ہے، لیکن وہ جو شیطان ہوتا ہے اس کو وہ نیکیاں نہیں کرنے دیتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ حفاظت کے جو فرشتے ہیں انسان کو دنیا کی تکلیفوں سے بھی بچاتے ہیں، اور انسان کے دل کے اندر نیکیوں کے جذبات بھی کیا کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے دل کے اندر نیکیوں کے جذبات ڈالتے ہیں، سوچ ڈالتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جو ہے اس سے منہ موڑ کر کیا کرتا ہے، غفلت کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، وہ فرشتے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ انسان کیا کر لے، اللہ سے توبہ کر کے پاک صاف ہو جائے۔ وہ فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کے لیے۔ کوشش سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر پھر توبہ کرنے کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جذبات ڈالتے ہیں، سوچ ڈالتے ہیں توبہ کرنے کی۔ اور یہ توفیق بھی اور یہ کام بھی اللہ نے ہی فرشتوں کو لگایا ہے کہ تمہارا کام ہی صرف یہ ہے۔ تو وہ توبہ کی جب جو ہے وہ سوچ ڈالتے ہیں، اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ نکلا اللہ نے یہاں پر جن فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، یہ حفاظت والے فرشتے دین اور دنیا دونوں کی مصیبتوں سے اور دونوں کی پریشانیوں سے جو ہے انسان کو کیا کرتے ہیں، حفاظت میں رکھتے ہیں۔ اور جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے دن میں، اپنے کام کاج کر رہا ہوتا ہے، اپنی دنیا کی زندگی میں مگن ہوتا ہے، یہ فرشتے اس وقت بھی انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے اپنے بستروں کے اندر، اپنے گھروں میں، اپنے کمروں کے اندر، اس وقت بھی یہ فرشتے کیا کرتے ہیں، انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہ دیکھیے رات کے اندر
کوئی بھی چیز آ کر انسان کو کاٹ جائے رات کو، تو کہتے ہیں کہ سویا اور مرا انسان برابر ہوتا ہے. کتنے گھر کے اندر چوری ہو جائے، عام طور سے ہم سب غافل ہو کر سو جاتے ہیں، لیکن دیکھیے عموماً گھروں کے اندر ایسے چوریاں نہیں ہوتی، اور گھروں کے اندر کوئی خطرناک چیز آ جائے نقصان پہنچانے والی ہمارے بستروں کے اوپر، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ان فرشتوں کا کام ہی یہ بنایا ہے کہ وہ سوتے میں بھی کیا کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور خاص طور پر جب ہم دعائیں وغیرہ پڑھ کر سوتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، تو یہ فرشتے اور پھر کیا کرتے ہیں، ہماری حفاظت کے اندر لگ جاتے ہیں. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے اللہ فرشتوں کی حفاظت ختم کر دیں، جو حفاظت کرتے ہیں فرشتے، اگر اللہ ان کو واپس بلا لے تو دنیا کے اندر جو جنات ہیں وہ انسان کو چیر پھاڑ کر دیں گے، انسان کو کی زندگی گزارنا کیا کر دیں گے، مشکل کر دیں گے. انسان زندہ نہیں رہ سکتا ان جنات کے اندر، کیونکہ جنات کی تعداد اللہ نے اتنی بنائی ہے، 1000 میں 999 جن ہوں گے تو ایک انسان ہوگا. اتنے زیادہ تعداد ہے دنیا میں جنات کی، لیکن ہم ان جنات کے اندر حفاظت سے اس لیے رہتے ہیں کیونکہ فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے یہ فرشتے اس وقت تک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک کیا کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے اگر ہمارے پر کوئی مصیبت آنا چاہے تو پھر اللہ ان فرشتوں کو کیا کر دیتے ہیں، دور ہٹا دیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا، اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا جی کہ بلکہ آیت کے اگلے حصے میں ان اللہ لا یغیر، کہ بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت کو یہاں تک کہ وہ تبدیل کریں اپنے نفسوں کو. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے انسانوں کو کیا کرتے ہیں، امن دیتے ہیں اور عافیت عطا فرماتے ہیں، مصیبتیں اللہ پاک کیا کرتے ہیں، دور کرتے ہیں. لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو یہ جو میں نے امن دیا ہے نا، یہ امن ختم بھی ہو جاتا ہے، اور جو میں نے ان کی حفاظت کی ہے، کروائی ہے اپنے حکم سے، یہ ختم بھی ہو جاتی ہے. یہ ہے لا یغیر، کہ اللہ اس وقت تک اس حفاظت کو ختم نہیں کرتا جب تک کہ انسان خود جو ہے اس کو تبدیل نہ کر لے. اب تبدیل کس طرح کر لے کہ اگر کوئی انسان ہو یا پوری کوئی قوم ہی ہو، جب وہ برائیاں کرنے لگتی ہے، اپنے اعمال کو گناہوں کے اندر جو ہے بدل دیتی ہے، تو پھر جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اللہ کی سرکشی کرتی ہے، اللہ سے سرکشی کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ بھی اپنا طرز بدل دیتے ہیں، اللہ بھی اپنا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، بدل دیتے ہیں. اور ابھی تک تو جو ہے اللہ کے عذاب کیا تھے، ٹلے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آخرت کی مصیبتیں ٹلی ہوئی تھیں. لیکن پھر جب انسان اللہ سے ٹکراتا ہے اور اللہ کی سرکشی پر اتر آتا ہے تو پھر اللہ اپنا طریقہ بدل دیتے ہیں. مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے جو فرشتوں کا پہرا لگا ہوتا ہے، تو انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا کیا کریں، شکر ادا کریں. کہ دیکھیے انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی مال اکٹھا کر لے، لیکن وہ اپنے مال کے ذریعے کیا کسی فرشتے کو چوکیداری پر بٹھا سکتا ہے؟ آج ہم اپنے گھر کی چوکیداری کے لیے بھی ایک چوکیدار رکھنا چاہیں تو وہ بھی ہم جیسا ہی انسان ہوگا، اور اگر دشمن آئے اس کو مار دے تو وہ بھی مر جائے گا کیونکہ وہ انسان ہے. لیکن فرشتہ جو نظر نہیں آتا، وہ فرشتہ جو انسان کو جنات سے بچا لیتا ہے، وہ اتنا طاقتور فرشتہ، اور ایک نہیں کئی فرشتے ہوتے ہیں، تو کیا ہم دنیا کے مال کے ذریعے ان فرشتوں کو اپنے پیروں پر لگا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ناممکن بات ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے اعمال دیے ہیں جن اعمال کے ذریعے ان فرشتوں کو ہم اپنے پیروں کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. ان فرشتوں کو جیسے کہ آتا ہے کہ آیت الکرسی جب پڑھی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ فرشتہ کیا ہوگا، اب تیری حفاظت کرے گا. اسی لیے جب رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے
تو پھر کیا ہے، وہ فرشتے ہماری بھی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے گھروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جب ہم گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں، تو پھر گھر سے باہر نکلنے کی دعا جب پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ایک فرشتے کو ان کا مددگار بنا دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے ہدیتا و کفیتا، کہ تجھے ہدایت کر دی گئی، تیری یعنی تجھے راستہ بتایا گیا، یا تیری رہنمائی کی گئی، تو گھر سے جس کام کے لیے نکل رہا ہے وہ کام اچھا ہوگا تیرا، اور اللہ تیری حفاظت کے لیے کیا ہے، اب کافی ہے۔ تو گھر سے نکلنے کی جو دعا ہوتی ہے خاص طور پر حفاظت کی یہ دعا ہوتی ہے، اور اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، اور بھی جو ہمارے اذکار ہیں صبح شام کے، تو خاص طور پر کیا ہوتے ہیں، یہ فرشتوں سے حفاظت کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ جو فرشتوں کا پہرا لگایا ہے، تم ان نعمتوں کو کیا کرو، شکر ادا کرو۔ لیکن اگر تم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر بد کرداری، سرکشی، بد عملی جو ہے وہ شروع کر دی، یعنی اللہ کے سے مقابلے پر اتر آئے، مراد گناہوں کی زندگی شروع کر دی، تو پھر اللہ رب العزت بھی اپنی حفاظت کا پہرا اٹھا لیتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے سرکشی کرتا ہے تو پھر اللہ بھی سزا دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان فرشتوں کو واپس بلا لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب ان کے اوپر آتا ہے، اور اس سے بچنے کی ان کے پاس کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب جو ہے مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے۔ مثلا بیماریاں آ گئیں ایسی لا علاج بیماریاں، یا اولاد نافرمان ہو گئی، مال میں نقصان ہو گیا، یا پھر جو ہے انسان کے اوپر جنات کا کیا ہو گیا، جنات کے اثرات ہو گئے۔ بہت سارے لوگ جنات کو نہیں مانتے، لیکن بالکل غلط ہے، جنات ہیں، بالکل جنات کا حملہ بھی ہوتا ہے، بالکل جنات نقصان بھی پہنچاتے ہیں، بالکل۔ جبھی تو ہمیں حفاظت کی دعائیں، خاص طور پر بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو دعائیں سکھائی گئی ہیں جنات سے بچاؤ کے لیے۔ اسی طرح جادو کا بھی اثر ہوتا ہے، بالکل۔ ہم نے سورہ فلق، سورہ ناس کے اندر پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کیا کیا گیا، جادو کیا گیا۔ تو جادو بھی برحق ہے، جنات بھی ہیں اپنی جگہ، تو اللہ پھر ان ساری چیزوں سے حفاظت ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب انسان، کوئی بھی قوم اللہ کی شکر گزاری چھوڑ دیتی ہے، اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتی ہے، اپنے حالات کو وہ گناہوں کے اندر، اپنے زندگی میں جب گناہ لے کر آتی ہے، تو اللہ پاک اپنی رحمتوں کا اور اپنی حفاظت کا طریقہ بدل دیتے ہیں، یعنی کہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب رحمتیں بھی ختم ہیں، حفاظتیں بھی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کو بھی کیا کرنا ہوگا، ٹھیک کرنا ہوگا، لہٰذا جو ہے ہم اللہ کی رحمتوں کے حقدار رہیں گے۔ اور اس کے بعد آگے آیت کے اندر فرمایا، جی یہ پوری آیت کا ترجمہ مفہوم میں نے آپ کو یہی بتا دیا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور جب ارادہ کرتے ہیں اللہ کسی قوم کے ساتھ کسی برائی کا، برائی سے مراد ہے آزمائش کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اس کو کہیں کوئی نہیں لوٹ سکتا۔ انسان سرکشی کرتا ہے، اللہ اپنا حکم بدل دیتے ہیں کہ اب اس کو آزمائش میں ڈالوں گا، پھر کوئی فرشتہ بھی اللہ کے اس حکم کو جو ہے روک نہیں سکتا، یعنی اس مصیبت کے آنے کو کوئی فرشتہ بھی نہیں روک سکتا۔ اور جو ہے آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ اب جب مصیبت آئی ہے تو سنو، کوئی فرشتہ، کوئی جین، کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، من وال، سوائے اس اللہ کے، جس اللہ کی طرف سے مصیبت آئی۔ اب تم مصیبت کو دور کرنا چاہتے ہو تو سنو، اس سرکشی کو چھوڑو، توبہ کرو اور اس سے مدد مانگو۔ اور پھر آگے والی آیت میں فرمایا، هو الذی، اللہ وہ ہے، یریکم البرق، جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوفاً، جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی ڈر سے، دکھاتا ہے بجلی ڈر سے، وطمعاً، اور خوف کے لیے اور امید کے لیے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ، اور اٹھاتا ہے بادلوں کو، الثِّقَالَ، بھاری،
اور اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ اور پڑھتا ہے اور پاکیزگی بیان کرتا ہے رعد بحمدہ اس کی خوبیاں، والملائکۃ اور سارے فرشتے، من خیفتہ اس کے ڈر سے، ویرسل الصواعق اور بھیجتا ہے وہ کڑک والی بجلیاں، فیصیب بہا من یشاء پھر ڈالتا ہے اس کو جس پر چاہے، وہم یجادلون فی اللہ اور وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی بات میں، وہو شدید المحال اور اس کی آن سخت ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے جو ہے وہ پھر اپنی اور قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ دیکھو تم اس کی نشانیوں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہو، دنیا میں دیکھتے ہو کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں برق اور بجلی دکھاتا ہے۔ یریکم البرق، برق عربی میں جو ہے وہ بجلی کو کہتے ہیں کہ جب بارش کی دیکھیے بارش ہوتی ہے، ابھی ہم نے دیکھا کتنی بارشیں ہوئی ہیں، تو بارش ہوتی ہے تو آسمان کے اوپر بجلی بھی چمکتی ہے رات کے اندر، تو یہ برق آسمان پر چمکنے والی بجلی کو کہتے ہیں۔ تو جب بجلی چمکتی ہے نا تو دیکھیے اس میں آواز بھی ہوتی ہے، تو بجلی کے چمکنے کو جو ہے وہ کیا ہے برق کہتے ہیں۔ اور جب بجلی چمکتی ہے تو خوفاً انسان ڈرتا ہے، جب بہت زیادہ بجلی چمکنے لگے دیکھیں بچے بھی ڈرتے ہیں، اور بعض اوقات تو جو ہے بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو کتنا خوفناک سا منظر ہوتا ہے، تو انسان کیا ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں۔ ہم تو دیکھیں عموماً اپنے گھروں میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ چیزیں اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی، لیکن فرض کریں کوئی انسان سفر کے اندر ہو یا جنگل کے اندر ہو اور وہاں پر رات ہو، شدید بارش ہو اور بے تحاشا بجلی چمک رہی ہو اور بادل گرج رہے ہوں، یہ بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو انسانوں کے ایسی بھی کیفیات ہوتی ہیں کہ خوف کی وجہ سے دل پھٹ جاتے ہیں ان کے، کیونکہ عموماً ہم ایسے موقع پر اپنے گھروں میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کا صحیح اندازہ کبھی سفر یا جنگلوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو انسان کے لیے خوف بن جاتی ہے، وطمع اور امید بھی، امید اور خوف، خوف کس طرح کہ انسان ڈرتا ہے اس بجلی سے، اور یہ کہ اگر یہ بجلی کہیں گر گئی تو سب کچھ خاک کر دے گی یہ بجلی، انسان کو ڈر ہوتا ہے، اور بالکل ایسے ہوتا ہے جہاں بجلی گر جائے وہ سب کچھ جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اور طمع لالچ ہوتا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے بادل آتے ہیں تو انسان کو امید ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگی بارش ہوگی، اور جب بارش نہ ہو اور بارش کی امید ہو تو دیکھیے انسان کتنا چاہتا ہے کہ بارش ہو جائے، کیونکہ انسان اور حیوانات کی زندگی کا سہارا جو ہے وہ پانی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے بجلی کا چمکنا خوف کی نشانی بھی ہے اور امید کی نشانی بھی ہے بارش کی، اور آگے فرمایا وَيُنشِئُ السَّحَابَ سحاب الثقال، اور وہ کیا کرتا ہے لے کر آتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھاتا ہے اور لے کر آتا ہے بھاری بادلوں کو، بھاری بادلوں سے مراد ہے پانی کے بادل۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے بادل، دیکھیے بارش کے جو بادل ہوتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں، بالکل ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جو عام بادل ہوتے ہیں وہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے۔ تو پانی کے بادل کو کہا بھاری بادل، بھاری بادل اس لیے کہا کہ ان بادلوں کے اندر پانی ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے یہ بھاری بادل ہوتے ہیں اور کس طرح ہوا کے ذریعے اڑتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے چلے جاتے ہیں، تو یہ بادل اپنی مرضی سے نہیں اڑتے بلکہ اللہ رب العزت ان کو اڑا کر لے جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ اور تسبیح کرتا ہے رعد، رعد کسے کہتے ہیں؟ رعد بادل کی آواز کو کہا جاتا ہے جسے ہم گرجنا کہتے ہیں، کہ بادل جب آپس میں ٹکراتے ہیں نا تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، اور بعض اوقات تو بادلوں کی آواز اور بجلی کی آواز مل کر بہت خوفناک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں نا تو یہ حقیقت میں تسبیح پڑھتے ہیں، بادلوں کے ٹکرانے سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو رعد کہا گیا ہے، رعد کہتے ہیں عربی میں، اور اللہ فرمائے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ
اور رعد تسبیح کرتا ہے، مطلب یہ کہ یہ آواز جو ہوتی ہے نا اصل میں اللہ کی تسبیح کی آواز ہوتی ہے۔ ہم قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور جو ہے لیکن ان چیزوں کی تسبیح کو انسان سمجھ نہیں سکتا، لیکن ہر جانور، ہر جاندار، ہر بے جان چیز حقیقت میں کیا کرتی ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جیسی اللہ نے اس کو سکھائی ہے۔ اس طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ رعد جو ہے ایک فرشتے کا نام ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہوتا ہے جو بارش برسانے کے اوپر مسلط ہوتا ہے، مامور ہوتا ہے، اور یہ فرشتہ جب آواز نکالتا ہے نا تسبیح پڑھنے کی، تو پھر ہمیں بادلوں کے گرجنے کی آواز آتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں نے پڑھا کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے بادلوں کے اوپر، جب وہ فرشتہ بادلوں کے اوپر کوڑا مارتا ہے، ٹھیک ہے، کوڑا مارتا ہے بادلوں کو، تو بادلوں میں سے کیا آتی ہے؟ آواز آتی ہے۔ تو ساری روایتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اور جو ہے پتہ چلا کہ چاہے بجلی چمکتی ہے یہ بھی اللہ کی طاقت کی نشانی ہے، بادلوں کے گرجنے کی جو آواز ہوتی ہے یہ اصل میں تسبیح پڑھنے کی آواز ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت اور طاقت کی کیا ہوتی ہے؟ نشانی ہوتی ہے۔ تو مطلب ان کو سمجھانے کا یہی کہ اللہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، تمہارے یہ بے جان پتھروں کے جو بت ہیں بتاؤ ان میں سے کیا کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے بجلی کو، فَيُصِيبُ، پس وہ پہنچتی ہے، وہ پہنچاتا ہے اس کو جہاں چاہے، مطلب صاعق ایک ہوتا ہے برق، اوپر ہم نے برق وہ بھی بجلی کا معنی ہے، اور یہ صواعق یا صاعقہ یہ بھی بجلی ہے۔ صواعق اس بجلی کو کہتے ہیں جو آسمان سے زمین کی طرف گر جائے آ کر، ٹھیک ہے۔ ایک تو بجلی دیکھیں وہ ہے جو ہمارے گھروں میں جلتی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ ایک بجلی وہ ہے جو آسمان پر صرف چمکتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن زمین پر نہیں گرتی، اسے برق کہتے ہیں، اور جو زمین پر آ کر گر جائے اسے صاعقہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ بجلی زمین کے اوپر گرتی ہے ہر چیز کو جلا کر خاک کر دیتی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ گھر ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کو کوئلے کی طرح جلا دیتی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، عام طور سے آبادیوں کے اوپر یہ بجلی نہیں گرتی بلکہ جنگلوں کے اندر، ویرانوں کے اندر یہ بجلی گرتی ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے جو میری نند رہتی ہے پنجاب کے اندر، وہ بتا رہی تھی ان کے ہی محلے کے اندر بجلی گری تھی، اور جیسے لوہے کی چیزیں وغیرہ جو ہوتی ہیں نا، تو ان کو پھر ایسے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جیسے کہ کرنٹ ان لوہے کی چیزوں میں پاس ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے لوہے کی چیزوں پر بجلی گرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں تو ان کے یہاں جیسے موٹر سائیکلیں وغیرہ کھڑی تھی، ان کے اوپر بجلی گری تو ساری چیزیں جو ہے ختم ہو گئیں، جل گئیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ انسانوں کے اوپر بجلی گری تو وہ انسان جل کر ختم ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بجلی ہر جگہ نہیں گرتی، فَيُصِيبُ بِهَا، وہ گرتی ہے جہاں وہ چاہے، وہ بھیجتا ہے اس کو جہاں وہ چاہے، جہاں گرتی ہے وہ سب کو جلا دیتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے مجھے مانتے تو ہیں لیکن کیا ہے، یہ اپنی مرضی سے مجھے مانتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ کفار اور مشرکین اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے کتنے سارے جو ہے وہ کیا کر رکھے تھے، بت بنا رکھے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں توحید کے معاملے میں بھی جھگڑتے، مجھے اکیلا رب کیوں نہیں مان لیتے۔ اور اللہ وہ ہے جس کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں چلتی، وہ شدید المحال، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ سب اس کی پکڑ جو ہے وہ کیا ہے، بہت سخت ہے۔